الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. محترم سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پارہ پہلا ہے الف لام میم، سورہ دوسری البقرہ آیت نمبر 37. توبہ کے بارے میں ہماری گفتگو جاری ہے. ایک حدیث پاک سماعت فرمائیں. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بنی آدم یعنی انسان جو ہیں یہ خطا کار ہیں. ہر بنی آدم خطا کار ہے اور خطا کاروں میں سب سے اچھے توبہ کرنے والے ہیں. بالکل ہی ہماری فطرت، ہماری جو تخلیق جو ہے یہ بالکل ظاہر کر دی گئی. اللہ جنہیں محفوظ فرمائے جیسے اولیاء کرام اور اکابرین وغیرہ، اللہ جنہیں محفوظ فرمائے وہی محفوظ ہیں. انبیاء تو معصوم ہیں، ان سے گناہ نہیں صادر ہوتے. ہم جیسے عام لوگ جو ہیں یہ یقیناً خطائیں ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہوتے رہیں گے، پر اس کا گناہ ہونے کے بعد اس گناہ پر نادم ہونا، تائب ہونا، شرمندہ ہونا اور توبہ کر لینا، فرمایا یہ سب سے اچھے وہ لوگ ہیں کہ جو گناہ پر ڈٹے نہیں رہتے، اصرار نہیں کرتے، گناہ کو برا سمجھتے ہیں. فطرت کے حساب سے گناہ تو ہوں گے، خطا کار تو ہیں، گناہ ہوں گے، لیکن اس گناہ سے بچنے کی کوشش کرنا، فوراً توبہ کر لینا، ندامت کرنا، فرمایا یہ سب سے اچھے ہیں. گناہ ہونا یہ فطرت میں شامل ہے، لیکن توبہ کر لینا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت، نیکوں کی سنت، نیکوں کا طریقہ ہے. یہ فرمایا سب سے اچھے لوگ ہیں. تو نادم ہونا یہ بڑی بات ہے، توبہ کرنا یہ بڑی بات ہے. کس سے گناہ نہیں ہوتے؟ سب سے. اللہ جسے محفوظ رکھے وہی بچے ہیں. پر گناہ ہونے کے بعد ایک دم مایوس نہیں ہو جانا چاہیے. اللہ عز و جل کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، اور رکھنا ضروری ہے، اور پھر توبہ کرتے ہوئے معافی مانگنا اور بچنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے. جیسے میں نے پچھلے بیان میں بتایا کہ چاہے 70 مرتبہ ہی گناہ، وہی گناہ بار بار کیوں نہیں ہو رہا ہو، سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے. کبھی تو انشاءاللہ وقت آئے گا کہ اللہ عز و جل ہم پر کرم فرمائے گا اور گناہوں سے بچا لے گا. کبھی تو بس اسی امید پر. اور یہ بھی نہیں کہ گناہوں پر جری ہو جائے، یعنی نڈر ہو کر گناہ نہیں، وہ نہیں ہونا چاہیے. گناہوں پر شرمندگی اور ندامت ہونا یہ ضروری ہے. اس کے بعد توبہ کرتے رہیں، گناہوں سے بچنے کی اپنی کوشش کرتے رہیں، تو انشاءاللہ عز و جل هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والا اور بڑا مہربان رحم والا ہے بے شک. اب یہ بھی ہوتا ہے کہ گناہوں کی جو قسمیں بیان کی جاتی ہیں، کبیرہ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، چھوٹے گناہ بڑے گناہ. ایک حدیث پاک میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے یہاں پر بیان فرماتے ہیں کہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ کبیرہ استغفار کے بعد کبیرہ نہیں رہتا، یعنی مٹ جاتا ہے، رہتا ہی نہیں. اور صغیرہ چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے کے بعد وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا، یعنی کبیرہ ہو جاتا ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم جو کہتے ہیں کہ چھوٹا گناہ ہے، صغیرہ ہے، چھوٹے گناہ ہے، بڑا تھوڑی ہم کوئی زنا نہیں کر رہے، ہم کوئی قتل نہیں کر رہے، کسی کا مال نہیں، تو چھوٹی موٹی باتیں یہاں کی تھوڑی بہت چھوٹے سے گناہ ہے، اللہ معاف کر دے گا. تو اس کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہر چھوٹا گناہ، ویسے گناہ کو چھوٹا سمجھنا ہی یہی ایک ہماری بہت بڑی شیطان نے ہمیں وسوسے میں ڈالا ہوا ہے. چھوٹا سمجھنا ہی، اب ہمیں کیا پتہ اللہ کے نزدیک وہ کتنا بڑا گناہ ہے. ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ پر بھی گرفت فرما سکتا ہے. چلیے خیر، آپ نے اگر چھوٹا سمجھ بھی لیا
تو کسی بھی چھوٹے گناہ پر بھی اصرار کرنا، اس پر ڈٹے رہنا، کرتے رہنا، وہ چھوٹا گناہ بھی اب چھوٹا نہیں رہا، وہ کبیرہ گناہ بن جائے گا، گناہ کبیرہ بن جائے گا۔ تو کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اصرار نہیں، ڈٹ کر اس پر جمے نہیں رہنا چاہیے، بچنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر گناہ سے، چھوٹا ہو بڑا یہ سب دیکھنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں، ہمیں تو بس یہ کہ گناہ ہے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس پر اصرار نہیں کرنا، بار بار گناہ کرتے نہیں رہنا ہے۔ اور پھر وہیں پر فرمایا کہ توبہ جو ہے استغفار سے کبیرہ گناہ بھی مٹ جاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بھی پتہ چلا کہ چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو گیا ہو ہم سے، اگر سچی توبہ کر لیتے ہیں، اپنی طرف سے ندامت پیش کر دیتے ہیں، رب کی بارگاہ میں نادم ہو جاتے ہیں، تو چاہے کتنا ہی بڑا گناہ کیوں نہ ہو ضرور معاف ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اب یہاں پر یہ بات بھی اور بھی سمجھنے کی، جو نماز وغیرہ میں نے پیچھے کہا تھا کہ قضا ہو گئی، جو چھوٹ گئے روزے وغیرہ، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ توبہ سے سارے گناہ ہمارے معاف ہوتے تو یہ بھی معاف ہوگا۔ تو جی ہاں معاف ہوئے، کیسے معاف ہوئے؟ جو آپ نے وقت پر ادا نہیں کیے ہیں، روزے، نماز، زکوٰۃ وغیرہ جو آپ نے ادا نہیں کی، جو آپ لیٹ ہو گئے، جو قضا کر دیا، وہ قضا کرنے کا گناہ آپ کا معاف ہو گیا، لیکن نمازیں آپ کے ذمے پر اب بھی واجب ہیں، روزے اب بھی سر پر ہیں، زکوٰۃ وغیرہ جو دیے وہ اب بھی نہیں دیے، وہ اب بھی باقی ہے۔ اگر حج فرض تھا تو حج آپ کو کرنا ہی ہے۔ جو لیٹ ہو چکے، جو قضا کر چکے، اس کا گناہ معاف ہو گیا توبہ، سچی توبہ سے، لیکن ادا آپ کو کرنا ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے۔ تو اب آپ کہیں کہ سارے گناہ معاف ہو گئے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ حقوق اللہ میں جو آپ کے ذمہ فرض باقی ہے وہ آپ کو ادا کرنا ہے۔ تو آگے ایک بڑی ہی اور پیاری بات ہے، آج کل ہم پریشانیوں کے بارے میں تو سب کے ساتھ ہی لگی ہوئی ہے، پر ہم اس کی راہ نہیں ڈھونڈتے۔ اس کی راہ دیکھیے، بچنے کی راہ کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے استغفار کرنے کو لازم کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کا حل بنا دے گا اور ہر تنگی سے اس کے لیے کشادگی کر دے گا، اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے رہیں۔ جب استغفار اور توبہ کرتے رہتے ہیں تو یہ فرمایا کہ اس کی ہر مشکل کا حل اللہ بنا دے گا، اس کی تنگیوں کو دور فرما دے گا، کشادگی عطا فرما دے گا، اور ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے اس کے علم بھی نہیں ہوگا، جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا، ایسی جگہ سے رزق آئے گا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ سچی توبہ کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں۔ اب یہ جان لینا ضروری ہے کہ یہ آپ کس کی بارگاہ میں توبہ کر رہے ہیں، کس کے سامنے گڑ گڑا رہے ہیں؟ علام الغیوب، ہر ایک بات کو جاننے والے کے بارے میں آپ یہ باتیں کر رہے ہیں۔ اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بس دل میں تو پکا ارادہ ہے کہ پھر یہاں ابھی توبہ کرو، بعد میں جا کے پھر وہی کرنا ہے، تو وہ سب جانتا ہے دلوں کے حال کو۔ آپ اگر یہ سوچ رہے ہیں کہ میں ابھی توبہ کرتا ہوں، معاف ہو جاؤں گا اور پھر بعد میں پھر کر دوں گا، اگر آپ کے دل میں یہ نہیں ہے تو پھر وہ آپ کی توبہ بھی نہیں بلکہ آپ ڈبل گناہ میں اور پڑو گے کہ آپ اس کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، معاذ اللہ رب العالمین، جو سارے حال جانتا ہے، آپ کے دلوں کے احوال کو جانتا ہے۔ تو ایسا نہیں، جو توبہ ہے وہ سچی نیت سے ہو، سچی ندامت سے ہو، کیونکہ جاننے والا جس سے ہم توبہ کریں، جس سے مغفرت چاہ رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ہماری ہر نیت کو، ہمارے ہر حال کو جانتا ہے۔ تو اس کے ساتھ اگر آپ دل میں کچھ اور زبان پہ کچھ اور کرنے کی بات سوچ رہے ہوتے تو پھر ظاہر بات ہے سب بہت بڑی جہالت، اور پھر یہ بھی ایک الگ سے گناہ ہو جائے گا۔ تو سچی توبہ کرنی ہے، اللہ عز و جل ہمیں سچی توبہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ پروردگار ہمیں اس توبہ پر قائم رہنے کی طاقت عطا فرمائے، کیونکہ ہوتا ہے ہم سب ہر کوئی توبہ کرتا ہے، اور پھر لیکن نفس کی خواہشات اور شیطان کے وسوسوں میں پھنس کر، بہکانے میں پھنس کر پھر سے ہم وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں، جیسے میں نے پیچھے عرض کیا ساری چیزیں۔ تو
اللہ اس توبہ پر استقامت ہمیں عطا فرمائے، ہماری مدد فرمائے کہ ہم شیطان کے وار سے بچ سکیں۔ تو یہ توبہ پر چند ایک باتیں تھیں، اللہ عز و جل ان باتوں کو چند ایک احادیث تھیں، پروردگار سے قبول فرما، اور ہم سب کو، مجھے، آپ کو، ہماری نسلوں کو، تمام مومنین کو پروردگار سچی توبہ کرنے کی سعادت نصیب فرمائے اور ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم، وما علینا الا البلاغ المبین۔